الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم آج کل قرآن مجید کی صورتوں سے براہ راست ہدایت اخذ کرنے کی غرض سے قرآن مجید کے آخری پارے کی صورتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، ان سے تذکیر لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ طارق پڑھیں گے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کی مکی صورتیں 3 ادوار پر محیط ہیں۔ پہلا ابتدائی 4 سال، پھر درمیانی 4 سال، یعنی 4 ساڑھے 4 5 سال پلس مائنس 1 آپ سمجھیں، اور پھر آخری 4 سال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کے آغاز کے بعد مکہ مکرمہ میں قیام 13 سال پر محیط ہے، اور قرآن مجید کا نزول جو مکے میں ہوا ہے وہ قرآن مجید کا 2/3 ہے، یعنی 2/3 قرآن مکہ مکرمہ میں نازل ہوا یا مکی دور میں نازل ہوا، اور 1/3 حصہ مدنی دور میں نازل ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ پہلے 4-5 سال میں نازل ہونے والی جو صورتیں ہیں وہ آخری 4-5 پاروں کے اندر ہے، یعنی آخری منزل جو شمار ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جو پرانے قرآن مجید کے نسخے ہیں ان میں اوپر دائیں طرف پارے کا نام اور نمبر ہوتا ہے، اور صفحے کے بائیں طرف سورج کا نام اور اس کا نمبر ہوتا ہے، اور نیچے لکھا ہوتا ہے منزل 1، منزل 2، منزل 3 اور منزل 7 تک۔ یہ جو 7ویں منزل ہے یہ سورۃ قاف سے شروع ہوتی ہے اور پھر سورۃ الناس تک چلی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم جہری نمازوں میں جن میں بلند آواز سے تلاوت کی جاتی ہے، آخری جو سورۃ قاف سے آنورڈ صورتیں ہیں انہی کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان صورتوں کا ایک مشترک مضمون ہے، اور وہ کیا ہے؟ آخرت کی ہیمرنگ۔ تمہیں جو یہاں بھیجا گیا ہے اے انسانوں، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا،
اور تمہاری زندگی صرف یہی زندگی نہیں ہے جو تم 60 70 80 سال جہاں پر گزارتے ہو، بلکہ اس کا ایک تسلسل ہے. پہلے عالم برزخ میں، قبر میں اس کا تسلسل ہوگا، اور پھر یہی بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی اور وہ آخرت کی صورت میں پھر جا کے ظاہر ہو جائے گی، انسان کی آنکھ وہاں کھل جائے گی. دوسری بات یہ کہ ہر وقت تمہیں مانیٹر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا ایک نظام وضع کیا ہے، فرشتوں کی پوری ایک جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے کہ جو ہمارے ہر عمل کو نوٹ کر رہی ہے. اور نہ صرف عمل نوٹ ہو رہا ہے بلکہ ساتھ ساتھ ہماری نیتیں، ہمارے ارادے، وہ بھی سب کے سب جو ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں. دوسرا مضمون جو اس میں چل رہا ہے وہ کفار کے تشدد اور کفار کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کا جواب ہے. وہ اعتراضات کیا ہیں؟ کچھ اعتراضات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. ذات سے مراد کیا ہے؟ کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو، تم اچھے انسان ہو، بہت سچے، بہت دیانتدار ہو، لیکن رسول نہیں ہو. تم جو کلام پیش کر رہے ہو یہ کلام بھی بہت اچھا کلام ہے، بہت عمدہ کلام ہے، لیکن تم یہ کہو کہ میرا کلام ہے تو ہم تمہارے گلے میں ہاتھ ڈالنے کو تیار ہیں کہ تم سید الشعراء ہو، شعراء کے انٹلیکچوئلز کے بادشاہ. لیکن تمہارا یہ کلیم کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. پھر اس سے بھی نیچے اتر کر اسی ڈائریکشن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیوانہ کہنا، کبھی آسیب زدہ قرار دینا کہ اس پر جنوں کو سایہ ہو گیا ہے. یہ بڑی ریاستیں کرتا تھا نا، جا کے کئی ہفتے غار حرا میں جا کر اس کو خشکی چڑھ گئی ہے، اس پر وہاں کوئی جن جو ہے وہ اس پر آ کر چھا گیا ہے. آج بھی ہم بالکل یہی باتیں کرتے ہیں کہ کوئی شخص ذرا اس کا رجحان نیکی کی طرف ہو جائے اور پھر وہ کچھ وعظ و تبلیغ کرنے لگے اور جو عام معاشرے میں روٹین چل رہی ہے اس پر تنقید کرے تو کہتے ہیں دماغ خراب ہو گیا اس کا. یہ ریاستیں کرتا تھا نا، اس پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے. He is not talking sense. He is talking nonsense. یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی گئی. پھر ساتھ ہی ساتھ تشدد کا ایک سلسلہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جنرل بنو ہاشم کی طرف سے پروٹیکشن حاصل تھی کہ بنو ہاشم آپ کی پشت پر تھا، آپ کا خاندان ابو طالب کی سربراہی میں. قریش کا مطالبہ تھا کہ اس کو خاندان سے نکالو، ہم اسے نبٹ لیں گے، لیکن اس نے نہیں نکالا. صرف اکا دکا انسٹنٹینیس واقعات ہوئے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو جہل اپنی چوپال میں بیٹھا ہے، اپنی دری بچھا کر بیٹھا ہوا ہے، اس کے حواری ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے. یہ جو مکے کے بڑے بڑے سردار تھے ان کی دریاں بچھی تھی کعبے کے گرد حرم میں. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے 2 مرتبہ اپنے حواریوں سے کہا ہے کوئی جس کے گلے میں پھندا ڈالے چادر کا. تو عبداللہ بن ابی معیط ایک بدبخت تھا، وہ اٹھا اور اس نے اپنی چادر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر اس کو بل دیے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابل آئیں. پھر ایک مرتبہ اس نے کہا کہ فلاں علاقے میں ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجری پڑی ہوئی ہے، کوئی ہے جو اس کی اوجری وہ اٹھا لائے اور محمد کے سر پہ ڈال دے، اس کے منہ پہ چڑھا دے. تو اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت غیر ہوئی. تو دونوں مواقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر چھوٹی سی بستی تھی، کسی نے بتا دیا کہ تمہارے باپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ بھاگی بھاگی آئی ہیں اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسکیو کیا ہے. اس کے علاوہ آپ پر زبانی حملے تو بے شمار ہوئے ہیں، کیا کچھ نہیں کہا گیا، لیکن آپ پر دست درازی نہیں ہو سکی.
اب یہ جو ابتدائی صورتیں ہیں یہ سب انہی مضامین کو ایڈریس کر رہی ہیں، یعنی تم رسول نہیں ہو، اچھے انسان ہو، کلام جو تم کہہ رہے ہو یہ بڑا اچھا کلام ہے، بہت عمدہ کلام ہے، تم کہو کہ میرا کلام ہے تو ہم تمہارے گلے میں ہاتھ ڈالنے کو تیار ہیں، لیکن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ جو تم نئی بات لے آئے ہو کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ تو ممکن ہی نہیں، اور آج بھی یہ بات اسی طرح ہے۔ آج ذرا سائنسی زبان میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب ایک دفعہ سیل ڈیڈ ہو جائے تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، لہذا موت کے بعد زندگی ممکن نہیں ہے۔ تو اس سیاق و سباق میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کی ان صورتوں کو پڑھتے ہوئے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بازو چڑھا کے آتا ہے، تڑی ایسی تیسی میرے نبی نے کچھ گال کٹی، اور پھر ہم نے قرآن مجید نہ پڑھنے کی قسم کھائی ہوئی کہ پڑھنا نہیں قرآن مجید ہم نے سمجھ کر، تو ہم ایک ایزمپشن لیے بیٹھے ہیں کہ بس یہ بہت ہی زیادہ یعنی انورٹڈ کاماز میں سنجیدہ کلام ہے، جبکہ قرآن مجید کھول کے پڑھیں تو کوئی ولید بن مغیرہ کو باقاعدہ بدذات حرامی کہا گیا ہے، لیکن جب وہ آیات نازل ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ یہ بدذات ہے، حرامی ہے، تو اپنی ماں کے پاس گیا، اس نے کہا کہ محمد کہتا ہے کہ میں حرامی ہوں، ٹھیک کہتا ہے؟ اس کی والدہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک کہتا ہے۔ لیکن ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں، یہ حرامی گالی ہے، قرآن مجید میں گالی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب اسی سیاق و سباق میں آج ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورۃ الطارق کا، تو اب یہ سارے مضامین جو ہیں وہ آپ کو ایڈریس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں آنے والے کی۔ دیکھیے ستارے دن بھر بھی موجود ہوتے ہیں آسمان پر اور رات کو بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ نظر صرف رات کو آتے ہیں۔ تو قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں آنے والے کی، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، اور تم کیا سمجھے وہ اندھیرے میں آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ انتہائی چمکتا ہوا ایک ستارہ ہے، یعنی رات کو آپ ستاروں کو دیکھیں تو کئی ستارے جو ہیں وہ بڑے پرومیننٹ ہوتے ہیں، بہت برائٹ ہوتے ہیں، لیکن سورج کی روشنی میں وہ نظر نہیں آتے، لیکن ہوتے بہت برائٹ ہیں، رات کو اپیئر ہوتے ہیں لیکن ہوتے برائٹ ہیں۔ اس کے بعد ایک بات کہی گئی ہے، ان کلو نفس لما علیہا حافظ، یقیناً ہر نفس کے اوپر ایک نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو نظر نہیں آتا، یعنی جیسے طارق دن میں نظر نہیں آتا لیکن رات کو نظر آتا ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ اب وہ فرشتے کے جو ہمارے ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس زندگی کی روشنی میں نظر نہیں آتے، جب اس زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا تو پھر انسان کو وہ اعمال بھی اپنے نظر آئیں گے سارے کے سارے، اور فرشتے بھی انسان کو نظر آئیں گے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، چاہیے کہ انسان ذرا غور کرے، دیکھے مما خلق، کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ اس میں کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی پیدائش کیسے ہوئی ہے، اور وہ پیدائش کا جو تذکرہ ہے وہ عام طور پر ہم کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس میں والدین کا ادب و احترام بھی پیش نظر ہوتا ہے، یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ ہم کیسے وجود میں آئے ہیں ہم اس کو زیر بحث نہیں لاتے، لیکن بہرحال پتہ ہے۔ تو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان ذرا دیکھے غور کرے تو وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ،
وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے جو جوش و خروش کے ساتھ اچھلتا ہوا نکلتا ہے انسان کے جسم میں سے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو انسان کی پیٹھ اور چھاتی کے بیچ میں سے نکلتا ہے. اب اس پر ہمارے بعض مفسرین نے، بعض اہل علم نے وہ بڑے بڑے مضامین لکھ دیے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ایمبریولوجیکل پروسیس میں جب انسان کی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے تو انسان کے ٹیسٹس جو ہیں وہ پہلے اوپر ہوتے ہیں چھاتی کے اندر اور پھر وہ نیچے اتر کر ڈسینڈ کرتے ہیں. لیکن یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ قرآن مجید مکہ مکرمہ میں نازل ہو رہا تھا جہاں کوئی ایمبریولوجی کا پی ایچ ڈی نہیں بیٹھا ہوا تھا، یہاں ایمبریولوجی کا علم بھی موجود نہیں تھا، لیکن وہ موٹی بات کہ ہم کیسے پیدا ہوئے ہیں یہ معلوم تھا. لہذا کوئی ایسی بات کہ جو کوئی سائنسی نوعیت کی ہو یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایسی کوئی بات کرتے ہیں کہ آج ہمارا علم یہ کہہ رہا ہے اور ہم نے قرآن مجید کی آیت کو اس پہ فٹ کر دیا، کل کو ہمارا علم جو ہے اس میں کوئی تبدیلی آ جائے تو پھر معاذ اللہ قرآن مجید بھی غلط ثابت ہو جائے گا. تو اس سے بچنا چاہیے. یعنی قرآن مجید جیسے مکہ مکرمہ میں نازل ہو رہا ہے اور جو لوگوں کی عام ذہنی سطح ہے اسی پر قیاس کرنا چاہیے. مثال کے طور پر قرآن مجید نے انسان کی تخلیق کی مختلف سٹیجز کو بیان کیا ہے. نطفہ، علقہ، مضغہ کہ گندے پانی کی بوند، جمع ہوا خون، گوشت کا ایک لوتھڑا، پھر کہیں فرمایا کہ انفارمڈ اور پھر فارمڈ. یہ سب چیزیں کیا ہے کہ جتنی بھی مس کیریج ہوتی ہے خواہ وہ خواتین کی ہو یا جانوروں کی ہو، بالکل انیشل سٹیج پر اگر ایبارشن ہوتی ہے تو اس میں سے خون بہتا ہے. یہ جو عورت کے ایام ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خون ریزرو رکھا ہوتا ہے کہ اگر حمل ٹھہر جائے گا تو یہ خون جو ہے یہ کام آئے گا اس بچے کے، اور اگر حمل نہیں ٹھہرتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے کہ بلیڈنگ ہوتی ہے اور وہ خون جو ہے پھر ضائع ہو جاتا ہے. اب ارلی ابارشن ہوگی تو خون نکلے گا، ذرا لیٹ ہوگی تو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے نکلیں گے، اور ذرا لیٹ ہو جائے گا تو پھر انفارمڈ سا ایک گوشت کا لوتھڑا جس میں کوئی شکل وغیرہ نہیں ہوتی، اور تھوڑا سا اور لیٹ اگر ابارشن ہوگی تو پھر باقاعدہ جو ہے وہ ایک بچے کی شکل جو ہے آپ کو نظر آئے گی کہ اچھا ہاں یہ بازو ہیں، پورے بازو نہیں ہے لیکن یہ بازو ہیں، یہ چہرہ ہے، یہ منہ ہے، یہ ٹانگیں ہیں، یہ دھڑ ہے، یہ ایک اندازہ جو ہے آپ کو اس سے ہوگا. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ جیسے آج ہمارے تجربے میں آتی ہیں، آج 1500 سال پہلے، 1400 سال پہلے، بلکہ 2000 سال پہلے بھی لوگوں کو یہ باتیں معلوم تھیں. تو یہ پرانی بات ہے، کوئی یوں سمجھے کہ 15-16 سال پرانی بات ہے کہ مسجد العزیز میں رمضان کے اندر قرآن مجید کا ترجمے کا پروگرام ہو رہا تھا، تو درمیان میں وقفہ ہوا تو دو نوجوان آئے اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ جو بات کہی ہے قرآن مجید نے کہ سینے اور پیٹھ کے بیچ میں سے جو نکلتا ہے وہ پانی، تو یہ تو ان سائنٹیفک بات ہے. تو میں نے ان سے کہا میں یہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے. اگر وہ جو سیکسول ایکٹ ہے اس پر غور کیا جائے تو اس میں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز سینے میں سے پمپ کر کے وہ نیچے جو ہے وہ اس کو آگے نکالا جا رہا ہے. تو اسی کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے کہ جو ہر آدمی کے تجربے میں تھا کہ وہ یہ کر کے وہ نطفہ جو ہے وہ عورت کے رحم میں ڈالتا ہے، اسی کا ذکر ہے. تو اسی حد تک اگر رکھیں گے تو اس پر کوئی تان نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی کوئی سائنٹیفک توجیہ کر کے اس کا انتباہ کریں گے تو پھر وہ چیز جو ہے وہ کل کو اگر غلط ثابت ہو گئی تو پھر کہے گا لو جی قرآن نے تو یہ کہا تھا. اور پھر یہ اسی طرح قرآن مجید میں ذکر ہے کہ 3 پردوں کے اندر ہم نے انسان کی تخلیق کی. وہ فرانس کے ایک بہت بڑے سرجن تھے مورس بکائے، شاہ فیصل شہید کہ وہ معالج تھے، تو انہوں نے شاہ فیصل نے ایک دفعہ جب ان سے کنسلٹ کرنے کے لیے گئے تھے
تو ان سے کہا جی آپ نے کبھی قرآن مجید پڑھا ہے؟ ان کا نہیں. تو انہوں نے فرانسیسی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ انہیں گفٹ کیا. جب انہوں نے پڑھا کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ 3 پردوں میں ہوئی ہے، تو انہوں نے تحقیق کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، آپ کا تجربہ، آپ کیا تھے؟ تو معلوم کیا کہ بالکل ان پڑھ آدمی تھے. تو انہوں نے کہا پھر یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ واقعی جو یوٹرس ہوتی ہے، جو بچے دانی ہوتی ہے، وہ ایسا ہی نہیں پیٹ کے اندر پڑی ہوئی ہوتی. باہر یہ انسان کی تہ ہے، پھر اس کے اندر ایک دوسری تہ ہے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ پڑا ہوا ہوتا ہے، یوٹرس پڑا ہوا ہوتا ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا بندوبست کرنا تھا، ہو گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی عید الاضحیٰ پر ہم نے قربانیاں کی ہیں، اور جس نے بھی کسائی کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا ہے تو اس نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ ایسے ہی سارے اعضاء جو ہے وہ انسان کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ کھلے نہیں پھر رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک جیسے پاؤچ بنا ہوا ہوتا ہے، جیسے کوئی تھیلی بنی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ چیز پڑی ہوئی ہے. تو یہ ہر شخص کے تجربے میں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. تو یہاں فرمایا کہ خلق من ماء دافق، یہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا، یخرج من بین الصلب والترائب، جو انسان کی پیٹھ اور چھاتی کے بیچ میں سے نکلتا ہے. اچھا، اب یہ بات کہنے کے بعد اگلی بات جو کہی ہے وہ کیا ہے؟ انہو علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ انسان کو لوٹانے پر قادر ہے. قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے. یہ آسمان دیکھو، ان کی بلندی دیکھو، اور یہ زمین دیکھو اور اس کا پھیلاؤ دیکھو، اور یہ پرندے دیکھو، اور یہ حیوانات دیکھو، اور یہ ہوائیں دیکھو، اور بادل دیکھو، اور بارش دیکھو، اور فصلوں کے اگنے کو دیکھو، پھلوں کے پکنے کو دیکھو. اب غور سے پڑھیں گے. عام طور پر ہمارا رجحان کیا ہے کہ ہم وہیں پر رک جاتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے. آگے تک ہم پڑھتے ہی نہیں اس رکوع کو یا اس سورت کو. کنکلوژن کیا نکلتا ہے؟ کنکلوژن نکلتا ہے کہ دیکھو وہ اللہ کے جو اس پر قادر ہے، کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اس کی کئی مثالیں آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں. سورۃ قاف میں فرمایا گیا کہ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کہ کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، ہم نے کیسے اسے بنایا اور کیسے اسے ڈیکوریٹ کیا، اور اس میں کہیں کوئی فلا نہیں ہے، کہیں کوئی نقص نہیں ہے. والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، بچھا دیا. والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے اس میں پہاڑ رکھ دیے. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہم نے زمین پر ہر قسم کی پر رونق چیزیں اگائیں، خوبصورت چیزیں اگائیں. تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، آنکھ کھولنے کے لیے ایز آئی اوپنرز اور ایز اے سورس آف گائیڈنس، ایز اے سورس آف ایڈمونیشن، نصیحت کے لیے. کس کے؟ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے. اس کے بعد فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، مبارکن، برکت والا. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے اگائے باغات اور وہ اناج جن کا کھیت کاٹا جاتا ہے. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، یعنی ایک باغ جو ہوتا ہے اس میں درخت اگتے ہیں پھلوں کے، درخت برقرار رکھتے ہیں، صرف پھل کاٹا جاتا ہے، پتے جھڑتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں. لیکن جو فصل ہوتی ہے وہ پوری کی پوری کاٹ دی جاتی ہے. تو ان کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا. جنات وحب الحصید والنخل باسقات لہا طلع نضید، اور کھجوریں جن کے خوشے طے بتہ ہوتے ہیں. رزقا للعباد، بندوں کی روزی کے لیے، بندوں کو کھلانے کے لیے. اس کے بعد فرمایا وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اب وہ ہو کی ضمیر پھر جاری ہے پانی کی طرف، اور اسی کے ذریعے، پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، ایسے ہی تمہارا بھی قبروں سے زندہ ہو کر نکلنا ہوگا. سورۃ قیامہ میں آ جائے کہ
الم یکن نطفۃ من منی یمنا، انسان نے کبھی غور نہیں کیا کہ کیا وہ ایک منی کی بوند نہیں تھی جو ٹپکائی گئی؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ ایک جمع ہوا خون بنا، پھر اللہ نے اس کو بنایا اور سنوارا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور اسی ایک ہی بوند سے اللہ تعالیٰ نے مرد بھی پیدا کیے، عورتیں بھی پیدا کی۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ یہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کو زندہ کر لے؟ تو بار بار جو ہے آپ کو یہ مضمون قرآن مجید میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، He is high above، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تعریفیں کرتا ہے، اپنی قدرتوں کا تذکرہ کرتا ہے ہمیں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ میں دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں۔ کہیں اسی کو دوسرے انداز میں کہا کہ کیا ایک دفعہ تخلیق کر کے ہم تھک گئے تھے؟ کہیں ایسا انداز اختیار کیا جس سے معلوم ہو کہ کیا پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے یا دوسری مرتبہ؟ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تو دوسری دفعہ پیدا کرنا تو ہمارے لیے آسان ہونا چاہیے۔ لیکن یہ باتیں قرآن مجید فلسفیانہ انداز میں بیان نہیں کرتا، یعنی بڑے چلتے چلتے بڑے لائٹ انداز میں کہ آپ پڑھیں یا آپ ان کو نماز میں سنیں، نماز میں خود پڑھیں یا سنیں، یا آپ خود تلاوت کریں یا کسی کی تلاوت سنیں، تو آپ نے کوئی تفسیر بھی نہ پڑھی ہو، ہلکا سا تھوڑا سا ترجمہ آپ کو آتا ہو تو انشاءاللہ آپ کو اس سے نصیحت ملے گی، موٹیویشن ملے گی۔ یہاں کیا فرمایا؟ انہو علی رجعہ لقادر، یعنی وہ جس نے اچھلتے ہوئے پانی سے تمہیں پیدا کیا وہ اس پر قادر ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے۔ کب پیدا کرے؟ یوم تبلی السرائر، جس دن بھید کھولے جائیں گے، ان کا انالیسس کیا جائے گا، ان کو ٹیسٹ کیا جائے گا، ان کا محاسبہ ہوگا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، اور اس دن انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں کو ریزسٹ کرنے کی نہ طاقت ہوگی اور نہ ہی بیرونی مدد کوئی اس کو مل سکے گی کہ جو اس کی ہیلپ کر سکے کہ اس کا محاسبہ نہ ہو۔ دیکھیں دنیا میں بھی محاسبے کے کوئی نہ کوئی نظام ہوتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں کہ بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں۔ پھر جو دنیا میں محاسبے کے نظام ہیں ان میں پیشی کو اوائڈ کرنے کے کتنے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے وکلاء کو، وہ سارے طریقے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ تم کیسے کیسے جو ہے پیشی کو اوائڈ کر سکتے ہو، یعنی سال ہر سال تو پیشی اوائڈ کی جا سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد سزا کو اوائڈ کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں۔ ناجائز طریقے تو ہیں ہی ہیں، جائز طریقے بہت سارے آپ کو وکیل جو ہے وہ نکال کے دکھائے گا، اور ایسے ایسے نقطے نکال کے دکھائے گا کہ جج صاحب جو ہیں بالکل لاجواب ہو جائیں اور سوائے آپ کی جان بخشی کے اس کے پاس اور کوئی چارہ کاری نہ ہو۔ لیکن وہاں کیا ہے؟ فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن نہ تو کوئی اس کے پاس طاقت ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی ہیلپر ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے چکر مارنے والے آسمان کی۔ اب اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، یہ چکر مارنے والا، رجوع کرنے والا، واپس آنے والا آسمان سے مراد کیا ہے؟ آپ ادھر نظر دوڑائیں تو آسمان، اوپر دیکھیں تو آسمان، ادھر دیکھیں تو آسمان، آپ ہوائی جہاز پر بیٹھ کر اراؤنڈ دا ورلڈ چکر لگا لیں تو ہر طرف آسمان۔ اس کی قسم کھائی گئی ہے والسماء ذات الرجع، آسمان کی قسم جو لوٹنے والا، چکر لگانے والا ہے۔ والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم جو پھٹ جانے والی ہے۔ انہ لقول فصل، یقیناً یہ قرآن فیصلہ کن قول ہے، یعنی ہر تحریر، ہر نظم، ہر کتاب وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی،
بہت سے مضامین ہیں، لکھنے والا افسانہ نگار اس میں ایسا سما باندھتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ حقیقت ہے، لیکن وہ ایک فرضی کہانی ہوتی ہے۔ یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں آسمان اور زمین کی، یہ کس بات پر ہیں؟ انہ لقول فصل، یقیناً یہ ایک فیصلہ کن قول ہے، وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ بہت سی باتیں ہنسانے کے لیے بھی کی جاتی ہیں اور بہت سی باتیں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے بھی کی جاتی ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ فیصلہ کن قول ہے، کوئی مذاق، کوئی فضول بات نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا۔ اب قریش مکہ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرنے، آپ کو ہلاک کرنے معاذ اللہ، اور آپ کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں۔ کبھی وہ ابو طالب سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اس کو ہمارے حوالے کر دو، کبھی وہ جیسے ابو جہل نے 2 کوششیں کی، کبھی پھندا ڈلوایا، کبھی اجری آپ کے چہرے مبارک پر ڈلوائی، اور اسی طرح کوششیں جو مدینہ منورہ تک جاری رہی۔ یہودیوں نے پلان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اوپر سے کوئی بھاری پتھر پھینک دیں، وہ دیوار کے سائے تلے بیٹھے ہیں تو کام ہی مک جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں ہونے دیا۔ پھر ایک خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی اور اس میں زہر ملایا اس نے گوشت کے اندر، تو پہلا لقمہ ڈالتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آ گئی اور آپ نے تھوک دیا۔ پھر غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ احزاب ہو، وہ سب کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو زیر کرنے کی کوشش، ان کی پلاننگ، ان کے چکر، ان کی سکیمیں۔ انہم یکیدون کیدا، یقیناً وہ لگے ہوئے ہیں چکر چلانے، وہ لگے ہوئے ہیں سکیمیں بنانے۔ وہ عقید کیدا، اور میں بھی پلاننگ کر رہا ہوں، میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ دوسرے مقامات پر ہے نا کہ ان کیدی متین، لیکن میری چال مضبوط ہے۔ لیکن یہاں کیا فرمایا؟ انہیں چالیں چلنے دو، یہ چالیں چل رہے ہیں، میں بھی چال چل رہا ہوں۔ فَمَّهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو منکروں کو، کافروں کو، انکار کرنے والوں کو ڈھیل دیتے رہو۔ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اور انہیں کچھ دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، for some time ان کو ڈھیل دو، ہم اس سے نپٹ لیں۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں غلبہ دے سکتا تھا، کوئی مشکل تھا اس کے لیے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کی اس پلاننگ کا حصہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں کافروں کو ہلاک نہیں کیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کا موقع بھی دیا انہیں طائف کے اندر۔ پھر وہ جو ابو طالب سے مطالبہ ہو رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان سے نکال دو تاکہ خاندانی پروٹیکشن ختم ہو جائے یا ہم ان کو ہلاک کر سکیں، 10 سال تک اللہ تعالیٰ نے وہی بندوبست رکھا۔ پھر ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا ابو طالب کے بعد، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ اب آپ مکے میں نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ صرف ایک قبیلے کا شہر ہے، وہاں کرشی رہ سکتا ہے، اس کا غلام یا اس کا حلیف۔ تو آپ نے اپنے غلام زید بن حارثہ کے ذریعے 2-3 سرداروں کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، انہوں نے نہیں دی۔ آپ طائف چلے گئے پناہ لینے کے لیے، وہاں سے بھی نہیں ملی، کیا ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں آپ کو داخل ہونا پڑا ایک مشرک کی پناہ لے کر، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا، آپ کو ری ایشور کیا۔ پھر یہی بات جو یہاں کہی جا رہی ہے، فکر نہ کرو، ری ایشور کیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور پھر معراج کے 5ویں مہینے مدینے کی کھڑکی کھول دی اور وہاں سے آئے ہوئے 5 افراد مسلمان ہو گئے۔ اگلے سال 12 افراد آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی،
حضرت موسیٰ بن عمیر کو لے کے گئے، انہوں نے 1 سال قرآن پڑھایا، تو اوس اور خزرج کی ریزنیبل تعداد جو ہے وہ مسلمان ہو گئی، اور وہ اگلے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیشکش لے کر آئے کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو نکال دیا ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اپنا بچہ بناتے ہیں، اور آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوئے، اور 8 سال کے اندر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ تو انہم یکیدون کیدا، وہ اپنی چالیں چل رہے، واکید کیدا، اور میں بھی چال چل رہا ہوں، میری بھی چال ہے۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو آپ ان کافروں کو ڈھیل دیتے رہیے تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، لیکن بالآخر ہم آپ کو فتح سے ہمکنار کریں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح سے ہمکنار کریں گے۔ اچھا، اب ہمارا جو موضوع ہے وہ کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ نصیحت ہے۔ اب ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ آج ہم بھی مسلمان جو ہیں، روز آپ اخبار پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، ٹی وی پر آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے زندگی تنگ کرنے کی دن بدن کوشش جو ہے وہ تیز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہم ان سے مرعوب نہ ہوں، اور کم سے کم اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمت دے تو اپنا وقت لگائیں ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے، اپنی تمام انرجیز، اپنی تمام ریسورسز کو لگائیں ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے۔ لیکن کم سے کم کیا ہے، صرف اس ڈر سے کہ اگر میں مسلمان دکھوں گا تو مجھ پر تشدد ہوگا، اگر میں نماز باقاعدگی سے، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو ویسٹ میں رہتے ہیں، وہ باقاعدگی سے جو مسجد جانے والے مسلمان ہیں وہ سپوٹڈ ہے باقاعدہ، وہاں ان کے ریکارڈ میں ہیں۔ یہاں بھی جو لوگ فجر کی نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر اسلام گہرا ہے۔ جب بھی کوئی اسالٹ ہوگی ہمارے خلاف تو سب سے پہلے جو ہیں وہ لوگ کہ جو دین میں ایکٹیو ہیں ان کو پکڑا جائے گا۔ اب یہ خوف ہمارے اوپر مسلط ہو جائے اور ہم مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیں، ہم فجر کے لیے آنا چھوڑ دیں، یا ہم دینی محفلوں میں جا کر بیٹھنا چھوڑ دیں کہ کہیں ہمیں کوئی ایجنسیز والے پکڑ کے نہ لے جائیں، ہم کہیں جو ہے وہ اہل مغرب کی اس لسٹ میں نہ آ جائیں جو فنڈامنٹلسٹوں کی لسٹ ہے ان کی۔ تو یہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کام جو کم سے کم ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و جرأت عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان کی دولت کو ریکگنائز کرنے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اس دولت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس دولت کی، اس اثاثے کی حفاظت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ادھر کا پریشر ادھر کا پریشر ہمیں یہ دولت جو ہے وہ ہاتھ سے دے دینے یا اس کو چھپانے پر مجبور کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احسان فرمایا تھا کہ ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا تھا، ہمیں مسلمان بنایا تھا، ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے پاس وہ ایمان کی دولت نہ ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔